میگزین بھی آپ کی پوری دنیا میں جا رہے تھے، پورے پاکستان میں جا رہے تھے، اس گاؤں میں بھی جا رہا تھا آپ کا میگزین جہاں پی ٹی سی ایل اور بجلی کی بھی ابھی تک نہیں تھی، اس گاؤں کے اندر بھی، اس چک کے اندر بھی. کیونکہ جب میں 2006 میں، کیونکہ ڈاک کا مسئلہ ہوتا تھا، ہمارے گھر میں سارے میگزین آتے تھے، پھر ہم آگے بہت سارے فیملیز ہم سے منگواتی تھی، ہم دیتے تھے ان کو. تو یہ سلسلہ رہا ہے ابکری کا کہ ابکری آتے ہی، اور آپ نے ہر چیز ابکری میں بنا دی. جامع شری کا مترادف ابکری کا اپنا شربت ہے، ابھی الائچی والا ہم نے پیا ماشاءاللہ ذائقہ ہے. پھر پیٹ کم کرنے کے لیے بھی کوئی آپ کے پاس ہے کوئی وظیفہ ہے تو وہ بھی بتا دیں کہ نہ ایکسرسائز کرنی پڑے نہ کچھ کرنا، بس وہ پڑھے اور پیٹ کم ہو جائے. یہ بتا دیں. ایک تو میں کبھی بھی اپنی کوئی بھی مختلف چینل آتے ہیں مجھ سے پروگرام لیتے ہیں، میں کبھی بھی اپنی دوائی نہیں بتاتا، ٹوٹکے بتاتا ہوں، اپنی بنی ہوئی دوائی نہیں بتاتا. اور جان بوجھ کے کسی بندے کو یہ گمان نہ گزرے کہ شاید اپنی دواؤں کی مشہوری کر رہا ہے. میں آپ کو پیٹ کم کرنے کے لیے ایک تو سب سے پہلے کہوں گا کہ غذاؤں پہ کنٹرول ضروری ہے. دنیا کا سب سے بہترین شخص وہ ہے جس کو اپنے دسترخوان پہ کنٹرول ہے، دنیا کا سب سے بہترین لفظ. دوسرا، باہر کی چیزیں جو باہر کی دکانوں پہ بکتی ہیں جن کے تذکرے میں نہیں کروں گا، وہ تو ظالم زہر ہے. تیسری چیز جو ہے پیٹ کم کرنے کے لیے میں ایک ٹوٹکا دیتا ہوں آپ کو، اس سے آپ بہت فائدہ لوگوں کو ہوا. پودینہ 50 گرام، سبز ہریڑ کا چھلکا 50 گرام، تربت سفید دوا ہے 50 گرام، دیسی اجوائن 20 گرام. ٹھیک، یہ ساری چیزیں آپ باریک پیس لیں، اور باریک پیس کے آپ ان کو 1 چمچ ہر کھانے کے بعد لے لیں پانی کے ساتھ. کتنی دیر بعد؟ کھانے کے 2 گھنٹے کے بعد، کیونکہ کھانے کے فوراً بعد پانی نقصان دہ ہے. 2 گھنٹے بعد آپ لے لیں، چند دن چند ہفتے لیں، واک بھی کریں، ورزش بھی کریں ہلکی پھلکی. یہ دوا تھوڑی سی ہے، چھوٹی سی ہے، لیکن اس کے نتائج بہت اچھے ہیں. اس کے قبض کا بھی علاج ہے، اور یہ پیٹ بڑھنے کا بھی علاج ہے. جس کے چربیلے مادے بڑھ گئے ہوں، جس کو ہم کولیسٹرول وغیرہ کہتے ہیں، اس کا بھی علاج ہے. پیٹ کے کیڑوں کا بھی علاج ہے، پیٹ کے بڑھنے کا بھی علاج ہے. کچھ عرصہ لگاتار استعمال کریں، انشاءاللہ اس کا بہت اچھا نتیجہ ملتا ہے. بالکل جی. یہ تو آپ نے، اور کوئی وظیفہ بھی ہے جی، کوئی نام پڑھ کے پھونک مارے؟ یہاں ہاتھ رکھ کے نا آپ 40 بار پڑھ لیں، یا قابض ہو یا قابض ہو، یا قابض ہو، دن میں ہر نماز کے بعد، ورنہ صبح شام. میرا پیٹ ہلکا بڑھا ہوا ہے، مجھے تو اسی کا فکر ہے. آپ نے اچھا کیا مجھے بھی احساس دلا دیا، کیونکہ عمر کے اعتبار سے ظاہر سی بات ہے پیٹ بڑھتا ہے. میں 58 سال کی عمر سے نکل رہا ہوں، تو پیٹ تو جسم میں وزن بھاری پن ہوتا ہے. لیکن انسان اگر غذاؤں پہ نظر رکھے تو غذائیں انسان کی زندگی میں بہت فائدہ مند ہیں. اور غذاؤں پہ نظر رکھے، ساری دنیا جو کھا رہی ہے میں بھی وہی کھاتا رہوں، پھر اس میں مجھ میں کیا فرق ہو. آپ کا ایک وظیفہ تھا سورت قریش کا. میرا اسٹمی کا آپریشن ہوا، اس کے بعد میرے خیر اماں نے مجھے پہلے بتایا، میں نہیں سیریس لیتا تھا. میرا آپریشن ہو گیا، انہوں نے کہا جی، اور پھر میں اب کھانے کے بعد نا سورت قریش پڑھتا تھا آپ کا جو بتایا ہوا 3 دفعہ. مجھے بھوک اتنی لگتی ہے، مجھے اس کے بعد نا مجھے نہیں لگتا کہ مجھے کوئی مسئلہ ہوا ہو اسٹمی کے حوالے سے. میرا اتنی بھوک لگتی ہے اور ہر چیز ایسے ہضم ہو جاتی ہے، جو بھی کھا لو بس وہ پڑھنی ہے سورت قریش. اور ایسے 2 آپ سے، ایک آپ کی خوبی اور ایک آپ کا شکوہ اس بات پہ. خوبی یہ ہے کہ آپ اماں کہہ رہے ہیں، ہائے اماں لفظ کہنا ہی لوگ چھوڑ گئے لوگ. ہاں جی، اماں، آپ نے لفظ اماں کہا. دوسرا آپ نے ایک بات کہی کہ میں ان کی بات کو سیریس نہیں لیا، اگر سیریس لے لیتے تو آپریشن بھی نہ ہوتا. آپریشن بنا. اور یہ سورت قریش 3 بار کھانے کے بعد بہت اس کے نتائج ہیں، یہ تو نو ڈاؤٹ، میں فوائد خود ہیں. اس ایک کا صاحب گواہ مجھ سے کہنے لگے کہ میں کھانے کے بعد 3 دفعہ سورت قریش پڑھی، میرا 22 کلو وزن کم ہو گیا. ایسے 22 کلو، کوئی سوچ نہیں سکتا. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ میں معدے کا پرانی گیس بادی تبخیر کا مریض تھا، میں 3 دفعہ سورت قریش پڑھی، میں بالکل صحت یاب ہو گیا. ایک صاحب کہنے لگے پرانی بواسیر تھی، اور بواسیر ایسی تھی کہ میں آپریشن بھی کرا چکا تھا لیکن فائدہ نہیں ہوا. 3 دفعہ سورت قریش ہر کھانے کے بعد پڑھی، میرا زندگی بھر کا مسئلہ. اور بھی بہت فائدے ہیں، میں کیا فائدے بتاؤں.
میں تو لوگوں کو یہ خیر کے موتی بتاتا ہوں اور پھر لوٹا کے لوگ مجھے اس کے نفع دیتے ہیں اور پھر وہ نفع میں لوگوں کو پھر دیتا ہوں۔ حضرت کچھ شریعت کے حوالے سے ایک سوال ہے کہ کئی مطلب جو حدیث کے اندر ذکر و اذکار کا ذکر ملتا ہے کہ یہ پڑھیں، ان صورتوں کو پڑھیں، آپ کے جتنے بھی زیادہ تر وظائف ہیں وہ اللہ کے ناموں کے حوالے سے، تو اس حوالے سے بڑے مطلب جتنے بھی علماء کرام ہیں یا کتابوں کے اندر صحیح بخاری، صحیح مسلم، ٹھیک ہے، خصائص الکبریٰ، ترمذی شریف، جتنی بھی کتابیں ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ان میں ان کا ذکر نہیں ملتا، وہاں صرف اور صرف ان صورتوں کا ذکر ملتا ہے، وہی پڑھنی چاہیے۔ آپ صرف اللہ کے نام پڑھتے ہیں یا آپ کہتے ہیں کہ تو اللہ کے نام یا معز ہو یا معز ہو، سارے قرآن میں اللہ کے نام ہیں۔ بالکل ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ایک ہی نام بار بار اگر میرا نام ہے زین، یا زین یا زین یا زین یا زین کریں گے تو کیا ملے گا جب تک آگے نہیں کچھ بولیں گے۔ اللہ کا نام آپ ایسا ہے نا کسی مالدار کسی سخی کے دروازے پہ جائیں اور صرف اس کو پکارنا شروع کر دیں، وہ کہے گا کیا چاہتا ہے، پھر آپ اپنی چاہت بتائیں۔ وہ جو ذلوں کا میرا رب بھید جانتا ہے، اس کا نام جب پکاریں گے، اور کوئی گناہ گار سے گناہ گار بندہ کہتا ہے میں گناہ گار ہوں، پکارے، حتیٰ کہ وہ یہاں تک کہ مسلمان بھی نہیں، کلمہ پڑھنے والا بھی نہیں، رب تو سب کا ہے، اللہ تو اس کو بھی عطا کرتا ہے۔ آپ کے پاس مسلمانوں کے علاوہ باقی مذاہب کے لوگ بھی آتے ہیں؟ بہت زیادہ، کس ہندو، کس مذہب میں؟ سکھ، کرسچن، عیسائی سب آتے ہیں اور میری محافل میں آتے ہیں، مجھ سے ملاقات پہ آتے ہیں، مجھ سے روحانی جسمانی علاج کرتے ہیں۔ اصل میں ہمارے دو بھائی ہیں، ایک ہمارے ایمانی بھائی ہیں، ایک ہمارے انسانی بھائی ہیں۔ انسانی بھائی سارے غیر مسلم ہیں کیونکہ آدم اور حوا اماں ابا ایک ہیں، اور ایمانی بھائی سارے مسلمان ہیں، تو ہم تو دو بھائی رکھتے ہیں، ہمارے دلوں میں سب کے لیے خیر خواہی کا جذبہ ہو، محبت کا جذبہ ہو، درگزر کا جذبہ ہو۔ کبھی جنات کا سامنا ہوا ہے؟ کس طرح کا جن ہوتا ہے؟ مطلب آپ نے اگر میں نے جنات نہیں دیکھے، نہیں دیکھے، نہ جن میرے تابع ہیں، نہ جن والی سرکار ہوں، نہ جن والا بابا ہوں، موکل بھی نہیں ہے آپ کے پاس؟ نہیں، میں تو عام سادہ سا آدمی ہوں، سادہ سا آدمی ہوں۔ اللہ کا نام، کملی والے کا فرمان، حدیث، قرآنی آیات بتاتا ہوں، میں قرآنی آیات بتاتا ہوں، بہت زیادہ بتاتا ہوں، اور اسماء حسنہ بتاتا ہوں۔ اللہ کے نام میں طاقت ہے، میری حیثیت ایک ڈاکیے کی ہے، بس جو کچھ مجھے بڑوں سے ملا، قرآن و حدیث میں ملا، میں نے پیش کر دیا، اس سے لوگوں کو نفع ہوتا ہے۔ خلافت بھی آپ کو مل چکی ہے، مریدین بھی کر رہے ہیں آپ، کتنی تعداد ہے؟ آتے ہیں پتہ لوگ، نہیں، بس خواتین، لوگ آتے ہیں، مرد، کیا آتے ہیں۔ طریقہ کار ہے مرید؟ یہاں خواتین بھی آتی ہیں، مرد بھی آتی ہیں۔ خواتین کی بلڈنگ علیحدہ ہے، ان کا پردے کا نظام، ان کی گلیوں کے راستے علیحدہ ہیں، مردوں کے علیحدہ ہیں۔ اللہ کی مخلوق کو